وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، اور انہوں نے اللہ کی قسم کھائی، جہد ایمانہم، اپنی قسم میں پوری کوشش سے، لَإِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئی تو ضرور اس پر ایمان لائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے پاس کوئی نشانی آ گئی تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ اس نشانی سے ان کی کیا مراد تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا معجزہ ہیں، آپ کی آنکھ مبارک معجزہ، آپ کے کان مبارک معجزہ، آپ کی زبان مبارک معجزہ، قرآن کی ہر آیت معجزہ ہے۔ اس کے علاوہ ہزاروں معجزات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھائے، پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس نشانی آ گئی تو ضرور ایمان لائیں گے۔ تو یہ ان کی ضد ہے کہ اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی یہ تکرار کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی نشانی نہیں ملی۔ دوسری بات یہ کہ یہ جس نشانی کو طلب کر رہے تھے، یہ نشانی وہ نشانی تھی کہ جس کے آنے پر ان کے لیے مہلت ختم ہو جاتی۔ مثلا ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہم فرشتوں کو دیکھیں، تو فرشتے موت کے وقت نظر آئیں گے، اور جب فرشتے نظر آ جائیں گے تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ یہ کہتے تھے کہ قیامت دکھا دیں، جب قیامت آ جائے گی تو پھر توبہ کا دروازہ تو بند ہو جائے گا۔ قل انما الآیات عند اللہ، آپ فرما دیجئے کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، وہ جب چاہتا ہے نشانی نازل فرماتا ہے۔ وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون، اور اے مسلمانوں تمہیں کیا خبر کہ جب وہ آئیں نشانیاں تو یہ ایمان نہ لائیں گے۔ یعنی اے مسلمانوں انہیں جتنی بھی نشانیاں دکھا دی جائیں یہ کافر ایمان نہیں لائیں گے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں اور آنکھوں کو، ان کے دل حق نہیں مانتے، ان کی آنکھیں حق کو نہیں دیکھتی۔ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسا وہ پہلی بار اس پر ایمان نہ لائے تھے، ان نشانیوں پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے اقدس پر ظاہر ہوئی تھی۔ مثلا چاند کو آپ نے 2 ٹکڑے کیا اور کئی معجزات دکھائے، تو جس طرح وہ پہلے ان پر ایمان نہ لائے، اب اگر دوبارہ اور نشانیاں دکھائی جائیں گی تو بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں چھوڑ دیتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکا کریں۔ عقل مند دانا سمجھدار وہی ہوتا ہے کہ عبرت حاصل کر لے اور اپنی اصلاح کر لے۔ وقت بہت مختصر ہے، اللہ تعالی ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الانعام کا 13واں رکوع مکمل ہوا اور 7واں پارہ بھی مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور ہمیں قرآن پاک کے نور سے روشن۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور انہیں گالی نہ دو جن کو وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں۔ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ وہ اللہ کی شان میں بے ادبی کریں گے زیادتی اور جہالت سے۔ وَلَا تَسُبُّوا، اور تم گالی نہ دو، الذین، ان جھوٹے خداؤں کو، یدعون، وہ پوچھتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ یعنی یہ مشرکین جن جھوٹے خداؤں کی پوجا کرتے ہیں، ان کو اے مسلمانوں تم گالی نہ دو۔ اگر تم برا کہو گے، گالی دو گے، فَيَسُبُّ اللَّهَ، تو وہ اللہ کی شان میں بے ادبی کریں گے، عدوًا، زیادتی کرتے ہوئے، بغیر علم، جہالت کی وجہ سے۔ حضرت قتادہ کا قول ہے کہ مسلمان کفار کے بتوں کی برائی کیا کرتے تھے تاکہ کفار کو نصیحت ہو اور وہ بت پرستی کے عیب سے باخبر ہوں۔
مگر ان جاہلوں نے بجائے اس کے کہ وہ نصیحت کو قبول کرتے، اللہ تعالیٰ کی شان میں بے ادبی کرنی شروع کر دی اور بے ادبی کے ساتھ زبان کھولنی شروع کی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اگرچہ بتوں کو برا کہنا اور ان کی حقیقت کو ظاہر کرنا یہ عبادت ہے، ثواب ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کافروں کی بے ادبی کو روکنے کے لیے اس سے منع فرمایا گیا۔ لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ حکم اول زمانے میں تھا، جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو قوت عطا فرمائی تو یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ یعنی جب مسلمان کمزور تھے اور جب کافر بے ادبی کرتے تو اس موقع پر مسلمانوں کو روکنے کی طاقت نہ تھی، تو فرمایا گیا کہ ان کے بتوں کو گالی نہ دو۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو طاقت عطا فرمائی تو پھر اس کی اجازت دے دی گئی، اور اب اگر کوئی بے ادبی کرے گا تو مسلمان قوت کے ساتھ اسے جواب دیں گے۔ یہاں پر ایک نقطہ بالکل واضح ہو گیا کہ کافر در حقیقت اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے۔ عام طور پر یہ تصور پایا جاتا ہے کہ کافر اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ چھوٹے چھوٹے بت جو ہیں یہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں، اور کافروں کے دل میں اللہ کی محبت تھی۔ مجھے بتائیے، اگر کافر اللہ تعالیٰ کو مانتے ہوتے، ان کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی اور یہ چھوٹے چھوٹے بتوں کو اللہ کے دربار میں پہنچنے کا ذریعہ سمجھتے، تو کیا جب مسلمان بتوں کی برائی کرتے تو یہ اللہ کی بے ادبی کر سکتے تھے؟ حضرت ڈاکٹر علوی مالکی علیہ رحمہ، مکہ شریف کے وہ عالم جن کے آبا و اجداد کو خانہ کعبہ میں خاص شرف عطا کیا گیا، وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ اس سے ثابت ہوا کہ مشرکین کے دل میں اللہ کی نہ محبت تھی نہ وہ اللہ کو مانتے تھے، اور یہ صرف اور صرف اپنے بتوں سے محبت کرتے تھے۔ اسی لیے جب بت کی برائی کی جاتی تو یہ اللہ کی بے ادبی کرتے تھے۔ کذالک زینا لکل امت عملہم، یوں ہی ہم نے ہر امت کی نگاہ میں اس کے عمل بھلے کر دیے ہیں۔ کذالک، اسی طرح، زینا، ہم نے مزین کر دیا، خوبصورت کر دیا، لکل امت، ہر امت کے لیے، عملہم، اس کا عمل، یعنی جو نیک لوگ ہیں وہ تو اپنے عمل کو اچھا سمجھتے ہیں اور ان کا عمل ہے ہی اچھا، لیکن بعض جو قومیں گمراہ ہیں ان کی جہالت کا یہ حال ہے کہ وہ غلط کو بھی اچھا سمجھتے ہیں۔ آدمی کو اتنا تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کام غلط ہے، برائی کو برائی تو سمجھے۔ یہ جہالت کی انتہا ہو جاتی ہے کہ برائی کو اچھائی سمجھنے لگے۔ ثم الی ربہم مرجعہم، پھر انہیں اپنے رب کی طرف پھرنا ہے، فینبئہم، پھر وہ بتا دے گا انہیں، بما کانوا یعملون، جو وہ کرتے تھے۔